بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا صدق الله العظيم. معزز و محترم سامعین کرام و حاضرین جمعہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بلند آواز سے درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اور میرے ساتھ ایک مرتبہ مل کر کے درود پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وسلم وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین ویا خاتم المعصومین. اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں زندگی عطا فرمائی اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. آج خاص طور سے جو عنوان ہے میرا وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا پہلا نمبر کیوں ہے. یہ میں نے قرآن پاک کی جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے کیونکہ مثال صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ جو ہے آج 21 تاریخ لگی تھی، کل شام میں 22ویں تاریخ لگ جائے گی. تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی مثال پاک کی تاریخ ہے اور آج جو ہے بہت سارے فتنوں سے ہمارا مقابلہ ہے. اس میں سے ایک فتنہ جو ہے یہ مولائیوں کا فتنہ ہے. آج ہمارے محلے کے اندر بھی بہت سارے ایسے مردود ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے خلیفہ تو پہلے مان لیتے ہیں لیکن مولا علی سے افضل نہیں ہے، یعنی مولا علی ایک نمبر پہ افضل ہے اور بعد میں صدیق اکبر کا مقام ہے. حالانکہ جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کسی اور کو افضلیت میں ایک نمبر مانے وہ گمراہ ہے، وہ سیدھا گمراہ ہے. وہ شخص حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ جس طرح خلافت میں ایک نمبر ہے، اسی طرح ہر خیر کے اندر اور ہر نیکی کے اندر اللہ نے انہیں ایک نمبر عطا فرمایا ہے. ہر خیر اور ہر نیکی کے اندر قرآن پاک کی یہ آیت کریمہ جس کو اللہ نے بیان فرمایا کہ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، جب یہ اپنے ساتھی سے فرما رہے تھے غم نہ کرو بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. یقیناً سارے صحابہ کی عظمت اور ان کا جو ہے ذکر خیر اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے، لیکن تمام صحابہ میں جس کی صحابیت کا ذکر یعنی لفظ صحابی کے ساتھ جس کا ذکر موجود ہے قرآن کے اندر وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہے. اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ صدیق اکبر کی صحابیت کا انکار یہ جو ہے کفر کی طرف جانا ہے، کیونکہ ان کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے صراحت کے ساتھ. اذ یقول لصاحبہ، اپنے صحابی سے اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے، تو ان کی صحابیت کا انکار کرنا یہ قرآن مقدس کا انکار کرنا ہے. اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کا انتخاب جو ہے خود رب کائنات نے فرمایا ہے، یعنی حضور علیہ السلام کے صحابہ کا انتخاب خود رب نے فرمایا، جس کا تذکرہ ہمارے آقا علیہ السلام نے احادیث مبارکہ میں کیا. ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی، کہ اللہ نے اپنے لیے مجھے اور میرے لیے میرے صحابہ کو پسند فرمایا ہے. یعنی اللہ نے اپنے لیے مجھے پسند فرمایا اور میرے لیے میرے صحابہ کو پسند فرمایا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کا انتخاب خود اللہ نے رسول پاک کے لیے فرمایا. کوئی اپنے سے صحابی نہیں بن سکتا کیونکہ انتخاب اللہ نے فرمایا ہے.
کون میرے محبوب کا صحابی بنے گا، یہ انتخاب اللہ نے فرمایا۔ اور پھر اب ان صحابہ کے درمیان طبقات، درجات، افضلیت اور 1 نمبر، 2 نمبر، 3 نمبر، ان تمام چیزوں کا حقیقی فیصلہ بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے، اور اس فیصلے کا اعلان زبان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے کرایا گیا، اور پھر آگے اس فیصلے پر امت متفق رہی کہ باقی تمام صحابہ پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ افضل و اعلیٰ ہے۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، آسمانی فیصلہ ہے، اور زبان رسالت مآب سے اس کا اعلان کرایا گیا، اور پھر امت اس پر جو ہے ڈٹی رہی، اور آج جو ہے ہمارا مقابلہ بھی ایسے لوگوں سے ہو رہا ہے، لیکن الحمدللہ ہمارا جو عقیدہ اور ایمان ہے کہ تمام صحابہ پر صدیق اکبر افضل ہیں، لاکھ آندھیاں اور طوفان آئیں بدعقیدگی اور مولائیت کے، ہم ایسے فتنوں سے اور ایسے آندھیوں سے ڈرتے نہیں ہیں، کیونکہ ہمارے لیے عقیدہ وہی ہے جو ہمارے آقا نے عطا فرمایا ہے کہ تمام صحابہ پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ افضل ہے۔ اور میرے عزیزو، ہم میں سے کس کی کیا مجال ہے کہ ہم صحابہ کو نمبر دیتے پھریں؟ 1 نمبر پہ کون ہے، 2 نمبر پہ کون ہے، 3 نمبر پہ، ہم میں سے ہے کسی کی مجال؟ ہم اپنے گھر میں نمبر نہیں دے سکتے تو صحابہ جیسی عظیم شخصیت کو نمبر کون دے سکتا ہے؟ آج اگر امت نمبر دے رہی ہے اور بیان کر رہی ہے تو پتہ چلا امت اپنے سے نہیں کر رہی ہے، رسول پاک کے کہنے سے کہہ رہی ہے، حضور علیہ السلام کے بتانے سے کر رہی ہے۔ اب ذرا اس سلسلے میں جو ہے میں بخاری شریف کی سب سے پہلے ایک حدیث پیش کرتا ہوں۔ حدیث نمبر ہے 5666 5666، یہ حدیث نمبر ہے۔ قالت عائشہ، امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، لقد حممت، یہ اس وقت کی بات ہے جب میرے آقا علیہ السلام مرض وصال کے اندر تھے، یعنی آخری ایام تھے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، لقد حممت او اردت ان ارسل الى ابی بکر و ابنہ، میں نے ارادہ کیا کہ میں ابو بکر اور ان کے بیٹے عبد الرحمن کی طرف کسی قاصد کو بھیجوں اور ان کو بلواؤں۔ اچھا، یہ بلوانے کا جو ارادہ فرمایا کیا مقصد تھا، یعنی کیوں بلواؤں عبد صدیق اکبر اور ان کے بیٹے عبد الرحمن کو کیوں بلواؤں؟ اللہ کے رسول اسلام کو فرماتے ہیں فَعَاهَدَ، کہ میں خلافت نامہ لکھواؤں، یعنی بلوانے کا مقصد ہے خلافت نامہ لکھوانا۔ اچھا، خلافت نامہ کیوں لکھوائیں؟ اللہ کے رسول خود فرماتے ہیں ان یقول القائلون، تاکہ کہنے والے کچھ اور نہ کہیں، یعنی میں ان کی خلافت لکھواؤں، اس کے علاوہ ان کے علاوہ کسی اور کی خلافت کی بات نہ کی جائے۔ اور یتمنى المتمنون، ان کے علاوہ تمنا کرنے والے تمنائیں نہ کریں، باتیں کرنے والے باتیں نہ کریں، آرزو رکھنے والے آرزو نہ رکھیں، اس لیے میں خلافت نامہ لکھوانا چاہتا ہوں۔ ثم قلت، پھر میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پھر میں نے چھوڑ دیا، میں نے ابو بکر اور ان کے بیٹے عبد الرحمن کو نہیں بلایا۔ کیوں نہیں بلایا؟ پہلے تو ارادہ کیا کہ بلواؤں، یہ بخاری کی حدیث پاک ہے، بلواؤں اور خلافت نامہ لکھواؤں تاکہ کوئی اور تمنا نہ کرے، کوئی اعتراض نہ کرے، لیکن پھر فرماتے میں نے چھوڑ دیا۔ کیوں چھوڑ دیا؟ فرماتے اس لیے یأبی اللہ ویدفع المؤمنون، کہ اللہ بھی انکار کرتا ہے، مومن بھی انکار کرتے ہیں، ابو بکر کے علاوہ خلیفہ کوئی نہیں بنے گا۔ تو جب اللہ بھی انکار کرتا ہے، مومن بھی انکار کرتے ہیں، تو پھر یہاں لکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، لہذا نہ اس کو لکھا جائے۔ اور اسی کی پوری حدیث اور تشریح کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ مسلم شریف کے اندر 2387 نمبر حدیث پاک ہے، یہ بھی امی جان سے مروی ہے۔ قال علی، امی جان کہتی ہیں کہ رسول پاک علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا، کب؟ فی مرضہ، اپنے مرض وصال کے اندر فرمایا، ادعی لی ابا بکر اباکی و اخاکی، اے عائشہ اپنے باپ ابو بکر اور اپنے بھائی عبد الرحمن کو بلا کے لاؤ۔ کیوں بلا کے لاؤ؟ حتی اکتب کتابا، تاکہ میں تحریر لکھواؤں۔ کس چیز کی تحریر؟ خلافت کی تحریر لکھواؤں۔ فإنی اخاف، اب آخر خلافت کی تحریر کیوں لکھوائی جائے؟ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس لیے فإنی اخاف ان یتمنى متمن، کہ مجھے ڈر ہے کہ کوئی تمنا کرنے والا تمنا نہ کر بیٹھے، ویقول قائل، اعتراض
اعتراض کرنے والا اعتراض نہ کر بیٹھے، اس لیے اچھا اعتراض کرنے والا کیا اعتراض کرے گا، یہ بھی ہمارے ذہن میں بات آ سکتی تھی۔ تو مسلم شریف کے اندر یہ حدیث بات موجود ہے کہ وہ تمنا کرنے والا کیا تمنا کر سکتا ہے، وہ اعتراض کرنے والا کیا اعتراض کر سکتا ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں یہ اعتراض کہ وہ کہہ سکتا ہے انا اولا، کہ میں ابو بکر سے بہتر ہوں، لہذا مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ میں جو ہے خلافت نامہ لکھواؤں تاکہ کوئی یہ نہ کہے انا اولا کہ میں بہتر ہوں، کس سے، ابو بکر سے بہتر ہوں، لہذا میں خلافت نامہ لکھوانا چاہتا ہوں۔ لیکن اللہ کے رسول اسلام نے فرمایا کہ پھر میں نے چھوڑ دیا۔ کیوں چھوڑ دیا؟ اس لیے وَيَأْبَى اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُونَ کہ اللہ بھی انکار کرتا ہے، مومن بھی انکار کرتے ہیں۔ بخاری کی حدیث میں ابو بکر صدیق کا نام نہیں آیا تھا، لیکن یہاں مسلم کے اندر پورے نام کے ساتھ ذکر آیا انا اولا وَيَأْبَى اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَّا أَبَا بَكْرٍ کہ کوئی بھی ابو بکر سے بہتر نہیں ہے۔ اگر اس کے علاوہ کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ میں بہتر ہوں تو میرے آقا فرماتے ہیں اللہ بھی انکار کرتا ہے، مومن بھی انکار کرتے ہیں۔ یعنی صدیق اکبر کے علاوہ افضل ہونا اور بہتر ہونا اللہ بھی اس بات کا انکار کرتا ہے اور مومن بھی اس بات کا انکار کرتے ہیں۔ اچھا یہ دونوں حدیثوں کے اندر ذہن میں ایک بات آتی ہے کہ آخر رسول پاک نے چھوڑا کیوں؟ پہلے تو ارادہ کیا پھر چھوڑا کیوں؟ تو چھوڑنے کی وجہ یہ تھی کہ یہ مسئلہ سیدھا سیدھا صاف صاف تھا کہ جب اللہ ہی چاہتا ہے ابو بکر ہی امام بنے، تو اب رسول پاک علیہ السلام نے چاہا کہ امت پر میں یہ فیصلہ چھوڑ دیتا ہوں تاکہ امت کو اپنا امام بنانے کا ثواب مل جائے۔ اور میں نے جس صحابہ کو اتنا سکھایا ہے، ذرا دیکھیں تو وہ کتنا فیصلہ کرنے کے اہل ہیں، وہ فیصلہ کس قدر کرتے ہیں۔ تو اس بنیاد پر اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو ہے یہ لکھوانا چھوڑ دیا۔ بخاری اور مسلم کی ان دونوں حدیثوں سے یہ بات ثابت ہوئی کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے خلافت صدیقیہ پر لکھانا چاہا۔ اب کوئی یہ کہہ دے کہ معاذ اللہ رسول پاک علیہ السلام نے ہم تک سب پہنچایا نہیں، تو ایک بات یاد رکھ لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو جو پیغام تھا اللہ کے رسول نے ہم تک وہ سب پہنچا دیا ہے۔ قرآن میں نا یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول پہنچا دو وہ سب کچھ جو تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے ہے، وہ سب کچھ پہنچا دو۔ اگر اللہ کی طرف سے ہوتا کہ مولا علی کو پہلا خلیفہ بنایا جائے تو معاذ اللہ کیا رسول اللہ صدیق اکبر کو خلیفہ بناتے؟ ہرگز نہیں۔ اگر رسول پاک علیہ السلام نے خلافت صدیقیہ پر لکھانا چاہا تو مطلب یہ ہے کہ اللہ کا بھی فیصلہ یہی ہے کہ خلیفہ ابو بکر کو بنایا جائے۔ اب میں ذرا اس کی اور وضاحت کر دیتا ہوں۔ خود مسند مولا علی جس کو کنز العمال کے اندر روایت کیا گیا، حدیث نمبر ہے 35671۔ اب یہ روایت خود مولا علی سے مروی ہے، ان علی ابن ابی طالب۔ اچھا یہ روایت جو ہے اس سے پہلے کا ہوگا کہ رسول پاک علیہ السلام اس بات پر مطلع نہ ہوئے تھے کہ اللہ کس کو خلیفہ بنانا چاہتا ہے، یہ اس وقت کی بات ہے۔ حضرت علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں قالا، کیا فرماتے ہیں؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا یا علی، اے علی، نازلت ربی فیک ثلاثا، میں نے تمہارے بارے میں اپنے رب سے 3 بار بات کی۔ آج جو یہ کہتے ہیں نا کہ معاذ اللہ وہ حق تو صدیق مولا علی کا تھا پہلا خلیفہ بننا، وہ زبردستی معاذ اللہ صدیق اکبر بن گئے تھے، اب خود مولا علی فیصلہ فرما رہے ہیں۔ مولا علی کی محبت کے دعوے دار صرف اہل سنت ہیں، یہ شیعہ مردود نہیں ہے۔ مولا علی سے پیار کرنا تو تبھی سچ ہوگا جب مولا علی کا ہر فیصلہ بھی مانا جائے، ہر فیصلہ مانا جائے۔ مولا علی فرماتے ہیں خود میرے آقا نے مجھ سے فرمایا، کیا کہا؟ نازلت ربی فیک ثلاثا، اے علی میں نے تمہارے بارے میں اپنے رب سے 3 بار بات کی۔ کس بارے میں؟ کہ علی کو پہلا خلیفہ بنایا جائے، علی کو پہلا خلیفہ بنایا جائے، علی کو پہلا خلیفہ بنایا جائے۔ 3 بار میں نے اپنے رب سے تمہارے بارے میں بات کی، لیکن میرے آقا فرماتے ہیں اللہ کا کیا فیصلہ آیا؟ فَأَبَى أَن يُقَدِّمَ إِلَّا أَبَا بَكْرٍ، لیکن اللہ نے تینوں بار ہی انکار کر دیا کہ سوائے ابو بکر کے خلیفہ کوئی نہیں بن سکتا ہے۔ تینوں بار ہی اللہ نے انکار کر دیا کہ پہلا خلیفہ سوائے ابو بکر کے کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی لیے مولا علی بھی کہا کرتے تھے ابو بکر کو اللہ نے آگے رکھا ہے تو پیچھے کون کر سکتا ہے؟ ابو بکر کو اللہ نے، اور یہی فیصلہ امام احمد رضا نے فرمایا ہے فتاوی رضویہ شریف کے اندر۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت نے 21ویں جلد کے اندر 470 نمبر پیج ہے، وعنہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور انہی سے روایت ہے رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں سألت اللہ ثلاثا، میں نے اللہ سے 3 مرتبہ سوال
سوال کیا ان یقدمک یا علی کہ اے علی اللہ تمہیں مقدم کر دے یعنی اللہ تمہیں آگے کر دے فابا تو اللہ نے انکار کیا الا تقدیم ابا بکر کہ ابو بکر کے علاوہ آگے کوئی نہیں ہو سکتا ہے. تو میں نے اللہ سے 3 مرتبہ سوال کیا اور امام احمد رضا نے جو اس کا ترجمہ فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ رسول پاک علیہ السلام سے منقول ہے کہ میں نے اے علی رضی اللہ عنہ تمہارے بارے میں اللہ سے 3 مرتبہ سوال کیا کہ وہ آپ کو مقدم کرے لیکن اللہ نے ابو بکر کے سوا دوسرے کو آگے کرنے سے منع کر دیا ہے اور فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ابو بکر کے سوا اور کو امام بنائے جانے پر اللہ بھی انکار کرتا ہے اور مومن بھی انکار کرتے ہیں. یعنی پہلا امام جو ہوگا وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے. یہ امام احمد رضا نے فتاوی رضویہ شریف کے اندر اس کو بیان فرمایا. اسی طرح سے کنز العمال کے اندر ایک حدیث پاک اور ہے جو حدیث نمبر ہے 32706 اور یہ خود اللہ کے رسول علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں کہتے ہیں ما قدم تو ابا بکر و عمر. اب دیکھیں کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ فیصلہ کیا رسول اللہ کا تھا؟ یقیناً زبان رسالت سے اس کا اعلان کیا گیا ابو بکر و عمر کے اول اور دوم ہونے کا لیکن یہ حقیقی فیصلہ اللہ کا تھا. خود میرے آقا فرماتے ہیں ما قدم تو ابا بکر و عمر میں نے ابو بکر و عمر کو آگے نہیں کیا ہے لیکن اللہ قدمہما اللہ نے انہیں آگے کیا ہے. میں نے آگے نہیں کیا ہے اللہ نے. میں نے تو 3 مرتبہ اللہ سے کہا تھا کہ علی کو آگے کر دے لیکن اللہ نے تینوں بار ہی انکار کر دیا. اللہ نے کس کو آگے کیا؟ لیکن اللہ قدمہما ابا بکر و عمر لیکن اللہ نے ابو بکر و عمر کو آگے کیا. پھر آقا فرماتے ومن بہما علی اتنا ہی نہیں اللہ نے ان دونوں کے ذریعے مجھ پر احسان فرمایا یعنی میری مدد کے لیے اللہ نے مجھے 2 ایسے ساتھی عطا فرمائے ہیں مجھ پر احسان فرمایا. پھر آگے فرماتے ہیں فَأَطِيعُوهُمَا ان دونوں کی اطاعت کرو وَافْتَدُوا بِذِكْرِهِمَا اور ان کا ذکر خیر سے کرنا بھلائی سے کرنا ان دونوں کا ذکر. وَمَنْ أَرَادَهُمَا بِسُوءٍ فَإِنَّمَا يُرِيدُنِي وَالْإِسْلَامِ یاد رکھ لو اگر کوئی ان کا ذکر برائی سے کرے گا تو ان پر حملہ کرنا نہیں وہ مجھ پر اور اسلام پر حملہ کرنا ہوگا. یعنی ابو بکر و عمر کا ذکر اگر کوئی برائی سے کرتا ہے تو ابو بکر و عمر کی برائی نہیں ہے وہ رسول اللہ کی برائی ہے اور اسلام کی برائی ہے وہ. اور رسول اللہ اور اسلام کی برائی کرنے والے کا ٹھکانہ کیا ہے یہ آپ خود جان سکتے ہیں. اور اسی حدیث کو امام احمد رضا نے فتاوی رضویہ میں اسی جو ابھی میں نے حدیث پیش کی ہے اس سے پہلے امام احمد رضا فرماتے ہیں اقول ذالک کما فی الحدیث عنہ صلی اللہ علیہ وسلم ما قدمت ابا بکر و عمر لیکن اللہ قدمہما. علاوہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی حدیث میں ہے میں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو آگے نہیں کیا بلکہ اللہ نے انہیں آگے فرمایا ہے. جب اللہ نے آگے فرمایا ہے تو ان کا نمبر پھر پہلا ہی ہوگا. اب ان کا نمبر کیوں 1 ہے آگے؟ اس لیے کہ اللہ نے انہیں 1 نمبر پہ رکھا ہے. اب ذرا سا میں اس حدیث پاک کی اور تشریح میں جو ہے یہ عنوان ہے ابو بکر کا پہلا نمبر کیوں اس پر میں ذرا سا اور تشریح کرنا چاہوں گا. المنن الکبریٰ یہ المنن الکبریٰ جو ہے امام عبد الوہاب شعرانی رضی اللہ عنہ کی کتاب ہے. اس کے اندر امام شعرانی نے مولا کائنات سے مروی ایک حدیث کو پیش کیا ہے. فرماتے ہیں 3 مرتن للامام علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ 1 مرتبہ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا. کچھ لوگوں نے کہا کیا کہا لما قدم علیک ابا بکر و عمر کہ صحابہ نے آپ پر ابو بکر و عمر کو آگے رکھا. یعنی کہنے والے نے یہ برائی صحابہ کی طرف منسوب کر دی کہ صحابہ نے جو ہے آپ کو ابو بکر و عمر کے بعد رکھا اور آپ پر ابو بکر و عمر کو آگے رکھا ہے. یہ برائی صحابہ کی طرف. حالانکہ سارے صحابہ اس بات پر متفق تھے کہ ابو بکر و عمر کو آگے ہم نے نہیں اللہ اس کے رسول نے کیا ہے لیکن وہ برائی کرنے والا یہ برائی صحابہ کی طرف منسوب کر رہا تھا. لیکن میرے آقا مولا علی نے جواب بھی اسی طرح سے دیا جب اس نے کہا کہ آپ پر ابو بکر و عمر کو آگے کیوں کیا گیا. فقالا مولا علی فرماتے ہیں تم صحابہ کی بات کرتے ہو کہ صحابہ نے آگے کیا ہے. سنو ان اللہ هو الذی قدمہما علی بلکہ اللہ ہی وہ ہے جس نے انہیں آگے کیا ہے.
صحابہ نے نہیں، اللہ ہی وہ ہے جس نے انہیں آگے کیا ہے۔ اچھا یہیں پر ذرا یہ حدیث میں بعد میں پوری کروں گا، یہیں پر جب مولا علی خلیفہ بنے اور کوفہ کے اندر خطبہ دے رہے تھے، ابن قوہ نام سے جو ہے ایک شخص کھڑا ہوا اور کہتا ہے کہ اے علی، ابو بکر و عمر کو آپ پر مقدم کیوں کیا گیا؟ یعنی آپ سے آگے کیوں کیا گیا؟ آپ پہلے خلیفہ بنتے، حق آپ کا پہلا تھا، آپ کو آگے کیوں رکھا گیا؟ تو مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ نے پھر یہی جواب دیا کہ ہم نے صحابہ نے مقدم نہیں کیا بلکہ اللہ نے انہیں مقدم فرمایا ہے، اللہ نے انہیں مقدم فرمایا۔ اور مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس مقام پر ایک حدیث پاک دی ہے جس کو امام احمد رضا نے فتاوی رضویہ شریف کے اندر پیش کیا۔ مولا کائنات نے ابن قوہ کو جواب دیا، کیا جواب دیا؟ فرماتے ہیں کہ رسول پاک علیہ السلام کی خلافت کے بارے میں مولا کائنات سے پوچھا گیا تو مولا کائنات نے فرمایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر کو ہمارے دین کے لیے پسند فرمایا۔ یعنی جب اللہ کے رسول نے فرمایا تھا مرو ابا بکر، ابو بکر سے کہو جا کر کے نماز پڑھائیں، مولا علی فرماتے ہیں اس وقت وہاں میں موجود تھا، لست مریضا ولا غائبا، نہ میں بیمار تھا اور نہ غائب تھا۔ یعنی جب رسول پاک علیہ السلام نے کہا تھا مرض وصال کے اندر کہ ابو بکر سے کہو نماز پڑھائیں تو میں وہاں موجود تھا اور بیمار بھی نہیں تھا، غائب بھی نہیں تھا۔ آخر یہ مولا علی نے دو باتیں کیوں کی کہ بیمار بھی نہیں تھا، غائب بھی نہیں تھا؟ کیوں؟ اس لیے کہ میرے کو پہلے کرنے کے لیے دو گنجائش اور دو چور راستے پیدا ہو سکتے تھے۔ کوئی کہہ سکتا تھا مولا علی بیمار تھے، نماز نہیں پڑھا سکتے تھے اس لیے ابو بکر کو کہا نماز پڑھاؤ، یا مولا علی غائب تھے تو اس لیے ابو بکر سے کہا نماز پڑھاؤ۔ اگر مولا علی اچھے ہوتے تو مولا علی نماز پڑھاتے، مولا علی موجود ہوتے تو مولا علی نماز پڑھاتے۔ یہ دو چور راستے پیدا ہو سکتے تھے، میرے آقا مولا علی نے 1400 سال پہلے ہی ان راستوں کو بند کیا اور کہا سنو لست مریضا ولا غائبا، نہ میں بیمار تھا یعنی اچھا تھا نماز پڑھا سکتا تھا اور نہ میں غائب تھا موجود تھا آگے بڑھ سکتا تھا، لیکن رسول پاک نے مجھے نہیں کہا، ابو بکر کو کہا۔ ابو بکر کو اس لیے کہا کیونکہ میرا پہلا نمبر تھا ہی نہیں، ابو بکر کا پہلا نمبر تھا، اس لیے میرے ہوتے ہوئے اور صحیح بھی تھا، بیمار بھی نہیں تھا، موجود بھی تھا، پھر بھی ابو بکر کو آگے کیا اس لیے کہ میرا پہلا نمبر نہیں ہے، ابو بکر کا پہلا نمبر ہے۔ یہ ابن قوہ کو جواب دیا، نام بھی اس کا ابن قوہ ہے، اس کو جواب دیا۔ اس کے بعد میں مولا کائنات نے پھر پورے آگے حدیث بیان کی، قربان میرے آقا مولا علی کی زین و فراست پر۔ کیا جواب دیا اس کے آگے؟ فرماتے ہیں سنو اللہ نے ان کو مقدم کیوں کیا، آگے کیوں رکھا؟ پہلے تو یہ کہا کہ اللہ نے مقدم کیا، پھر اللہ نے کیوں کیا؟ قرآن کی آیت سے میرے مولا علی نے استدلال کر کے بتایا ہے۔ لقوله تعالی فرماتے ہیں اللہ نے فرمایا وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، سورہ ہود آیت نمبر 113۔ ترجمہ اس کا یہ ہے ظالموں کی طرف تھوڑا بھی میلان جھکاؤ نہ رکھو، اگر ایسا کرو گے تو تم کو آگ چھوڑے گی۔ یعنی میرے آقا مولا علی صاحب کو پڑھ کر کے بتا رہے کہ اللہ فرماتا ہے ظالموں کی طرف اپنا جھکاؤ نہ رکھو، میلان نہ رکھو، اگر تم ظالموں کی طرف مائل ہوئے۔ آج جو کہتے ہیں نا کہ صدیق اکبر پہلے خلیفہ بنے تو مولا علی پر ظلم کیا، یہ آج مولایت اور رافضیت کا مسئلہ ہے۔ تو سن لو مولا علی کیا فرماتے ہیں، ابو بکر نے ظلم نہیں کیا، اور ابو بکر کا شمار پاکستان کے اندر یہ کہا گیا کہ معاذ اللہ ابو بکر ظالم ہے، معاذ اللہ سرکار معاذ اللہ ہے العالمین۔ یہ اردو تو نے بات کی ہے، تو میرے آقا مولا علی کیا فرماتے ہیں، اللہ نے فرمایا ظالموں کی طرف تھوڑا بھی میلان نہ رکھو، اگر ایسا کرو گے یعنی ظالموں کی طرف مائل ہوگے تو تم کو آگ چھوڑے گی۔ مولا علی فرماتے ہیں اگر ابو بکر و عمر ظالم ہوتے تو رسول اللہ کبھی ان کی طرف مائل نہ ہوتے۔ جب اور لوگ مائل نہیں ہو سکتے تو رسول اللہ کیسے مائل ہو سکتے؟ خدا کے فرماتے ولا ترکنوا، مائل نہ ہو۔ اسی رکنا سے رسول اللہ کی طرف اشارہ کیا، فرمایا وقد رکنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی ابی بکر و عمر۔ ارے حال تو یہ ہے کہ رسول اللہ خود ابو بکر و عمر کی طرف مائل ہوئے ہیں، اور اللہ فرماتا ہے ظالموں کی طرف مائل نہ ہو۔ اگر ابو بکر و عمر ظالم تھے کہ پہلا دوسرا نمبر لے لیا تو رسول اللہ کبھی مائل نہ ہوتے۔ اچھا رسول اللہ مائل کیسے ہوئے؟ مولا علی فرماتے ہیں وَتَزَوَّجَ ابْنَتَيْهِمَا، ابو بکر و عمر کی بیٹیوں سے نکاح فرمایا ہے، ان کی بیٹیوں سے نکاح فرمایا۔ وَلَوْ كَانَا ظَالِمَيْنِ، اب مولا علی پھر فرماتے ہیں اگر وہ دونوں ظالم ہوتے یعنی میرا نمبر میرا حق مارا ہوتا اور معاذ اللہ اگر وہ ظالم ہوتے تو سنو لما تزوج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابنتیہما، اللہ کے رسول کبھی ان دونوں کی بیٹیوں سے نکاح نہ فرماتے ہیں۔
کبھی نہ فرماتے. ولا رکن الیہما، نکاح کرنا تو بہت دور کی بات ہے، اللہ کے رسول کبھی ان دونوں کی طرف مائل بھی نہ ہوتے. اگر اللہ کے رسول ان دونوں کی طرف مائل ہوئے اور ان دونوں کی بیٹیوں سے نکاح فرمایا ہے، اس سے پتا چلا ابو بکر و عمر ظالم نہیں ہیں. اب ظالم نہیں ہے تو ابو بکر و عمر نے مولا علی کا حق نہیں لیا ہے. ابو بکر نے ایک نمبر اپنا حق لیا ہے، عمر نے دوسرا نمبر اپنا حق لیا ہے. یہ مولا علی کا حق نہیں تھا، یہ تو خود مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ ہے اور ان کا فرمان ہے. اب ذرا سا میں اس کی وضاحت اور کرنا چاہوں گا. حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ، اور یہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے. مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، ایک مرتبہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبیلے میں صلح کرنے کے لیے گئے. نماز کا وقت ہو گیا. اب نماز کا وقت ہوا تو صحابہ نے کہا کہ رسول پاک موجود نہیں ہے، اور حضرت بلال نے کہا کہ میں اذان اقامت کہتا ہوں، آپ نماز پڑھائیں. صدیق اکبر سے فرمایا آپ نماز پڑھائیں. رسول پاک موجود نہیں تھے، کہا آپ نماز پڑھائیں. حضرت صدیق اکبر نے فرمایا ٹھیک ہے جیسی تمہاری مرضی. بلال حبشی نے اذان دی، اقامت کی. صدیق اکبر نے آگے بڑھ کر کے نماز پڑھا دی. جب نماز سے فارغ ہوئے رسول پاک علیہ السلام تشریف لے آئے. جب تشریف لے کر کے آئے تو میرے آقا نے فرمایا کیا آپ لوگ نماز ادا کر چکے ہیں؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہاں ہم نے نماز ادا کر لی ہے. آپ نے فرمایا نماز کس نے پڑھائی؟ نماز کس نے پڑھائی؟ عرض کی حضرت ابو بکر صدیق نے. یہ ترمذی شریف کی حدیث نمبر جو ہے 3693 حدیث نمبر ہے. تو فرماتے ہیں کہ ابو بکر نے نماز پڑھائی. اب جب ابو بکر نے نماز پڑھائی صحابہ نے کہا تو رسول پاک نے کیا جواب دیا؟ فرمایا احسنتم لا ينبغي لقوم فيهم ابو بکر ان يؤمهم احد غيره. یعنی تم نے بہت اچھا کیا کیونکہ جس قوم میں ابو بکر ہو ان میں ابو بکر کے سوا کسی اور کو امام بنانا جائز ہی نہیں ہے. امام بنانا جائز نہیں. تو میں کہتا جائز پر عمل صحابہ تو ہم سے زیادہ عمل کرتے تھے. اگر صدیق اکبر کو معاذ اللہ ناجائز ہوتا پہلا امام بنانا تو کوئی صحابہ اس ناجائز پر عمل نہ کرتا. صدیق اکبر کو پہلا امام بنایا گیا، مطلب یہ تھا کہ ان کو پہلا امام بنانا جائز تھا. اور مولا علی کی ایک والہانہ توقع ذرا دیکھیں صدیق اکبر سے کیا ہے. آج یہ بھی جو کہتے ہیں نا کہ صدیق اسلام کا نظام مولا علی نے سنبھالا اور ان کو سنبھالنے کا حق تھا. معاذ اللہ اگر مولا علی پہلے ہوتے تو اسلام کا نظام اور اچھا ہوتا. اب ذرا مولا علی کا فیصلہ خود دیکھیں. البدایہ والنہایہ کے اندر یہ حدیث ہے. کنز العمال کے اندر بھی حدیث پاک موجود ہے. کنز العمال میں حدیث نمبر 14162 ہے. البدایہ والنہایہ کی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 19 پر ہے. مولا علی بارگاہ رسالت میں صدیق اکبر کے مقام و مرتبہ سے خود جانتے تھے کہ ان کا مقام کیا ہے. اصل میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ جو ہے جنگ کے موقع پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے رسول پاک کی بارگاہ میں کہا تھا یا رسول اللہ مجھے دشمنوں کے مقابلے میں جانے کی اجازت دیجیے، مجھے دشمنوں کے مقابلے میں جانے کی اجازت دیجیے. تو رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا اے ابو بکر ابھی تو ہمیں تمہاری ذات سے بہت فائدے اٹھانے ہیں. تمہیں معلوم نہیں کہ میرے نزدیک تمہاری حیثیت کان اور آنکھ کی منزل میں ہے، یعنی تمہاری مجھے بہت زیادہ یہ مقام جانتے تھے مولا علی. تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ جب مرتدین کے خلاف جب خلیفہ بنے اور اسلام سے پھرنے والوں کے خلاف جنگ کرنے کے لیے تلوار لے کر کھڑے ہوئے سوار ہوئے صدیق اکبر خود تیار ہو گئے کہ میں جنگ میں جاؤں گا. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے صدیق اکبر کے گھوڑے کی لگام تھام لی اور اسی واقعے کو کہ حضور نے فرمایا تھا صدیق ابھی تمہاری بہت زیادہ ضرورت ہے، اسی کو یاد کرتے ہوئے مولا علی کہتے ہیں اے خلیفہ رسول اللہ میں بھی آپ سے وہی کہوں گا جو رسول اللہ نے فرمایا تھا اپنی تلوار نیام میں کر لیں، ہمیں اپنی جان کے خطرے سے نہ ڈرائیں اور مدینہ کو واپس لوٹ جائیں. اگر آپ شہید ہو گئے، اب مولا علی کا جملہ سننا، فرماتے ہیں اگر آپ شہید ہو گئے تو ہمارا سارا نظام، ہمارا نظام کون سا نظام؟ صحابہ کا کوئی الگ نظام تھا؟ وہی اسلام کا نظام تھا. مولا علی فرماتے ہیں اگر آپ شہید ہو گئے تو ہمارا سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا، اگر آپ باقی ہیں تو اسلام کا نظام باقی ہے. یہ فیصلہ فرمایا حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ نے. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اور دلائل جو ہے ہم جو ہے ہماری محفل ہوئی تھی کہ عشاء کے بعد میں انشاءاللہ ہم اس وقت جو ہے اور دلائل آپ کی بارگاہ میں پیش کریں گے. تو خاص آج جمعہ کا جو عنوان تھا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا پہلا نمبر کیوں ہے، اس حوالے سے جو ہے آپ کے سامنے میں چند کلمات پیش کیے. تو یاد رکھ لیں ہم مولا علی سے سچے پیار کرنے والے ہیں کہ پیار بھی کرتے ہیں اور ان کے فیصلے کو تسلیم بھی کرتے ہیں. یہ انہی کا فیصلہ ہے، لہٰذا الحمدللہ ہم پیار کرنے والے ان کے فیصلے کو پیٹھ کے پیچھے نہیں ڈالتے، اپنے سروں کا تاج بناتے ہیں. جو فیصلہ ہے قرآن و حدیث کا وہی نظریہ ہے آج اہل سنت و جماعت سنی حنفی بریلوی مسلک اعلی حضرت کا.
اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے عقیدے اور نظریے کی حفاظت فرمائے۔ چند اعلانات ہیں، جسے خاص طور سے اعلان یہ ہے کہ آج کی ذمہ داری کل 22ویں اتوار کے دن شام میں جو ہے ہماری مسجد کی طرف سے ایک بہت ہی عظیم الشان پروگرام تحفظ ختم